بلوچستان پاکستان کا سب سے وسیع خطہ ہے جہاں پہاڑوں کی بلندیاں آپ کو قدرت کے حسن کا احساس دلاتی ہیں۔ بلوچستان کا دل کوئٹہ ایک ایسا شہر جو اپنے تاریخ کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی گلیاں، بازار اور لوگوں کی مصروف زندگی سب ایک نئی کہانی سناتے ہیں۔ کوئٹہ کی زمین مختلف مذاہب، قوموں اور ثقافتوں کا گہوارہ ہے۔ ثنا درانی پختون برادری کی سماجی کارکن ہیں جو گھریلو تشدد کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں۔ ان کا مقصد ہر عورت اور بچی کی عزت کو تحفظ دینا اور حقوق فراہم کرنا ہے۔ ان کی بے لوث محنت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھائی گئی آواز ہی اصل جرأت کی علامت ہے۔ ثنا درانی میرا نام ہے، میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں۔ پچھلے 18 سال سے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں خواتین کے حقوق کے لیے جو ہے وہ کام کر چکی ہوں۔ ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر کنٹریبیوشن رہی ہے۔ الحمدللہ جتنے پرو وومن لیجسلیشنز ہیں ان سب کی کنسلٹیشن میں اور اس کے لیے جو ایفرٹس ہوئے اس میں شامل رہی۔ دور دراز کے علاقوں میں کام کرنے کا موقع ملا، ڈیزاسٹرز کے اندر سرو کیا، والنٹیئر سروسز دیں، جتنی بھی ایمرجنسیز آئی اس میں، اسپیشلی کووڈ میں اور فلڈز میں۔ اور اس وقت جو ہے وہ ٹیوٹ سیکٹر کے اندر اپنی سروسز دے رہے ہیں، جس میں ہم خواتین کو مختلف جو ٹریڈز ہیں اس کے اندر ٹریننگز کروا رہے ہیں، جس میں 6 months کے کورسز ہیں اور 3 months کے کورسز ہیں۔ اور اس کے اندر ہم بیوٹیشین کے اور فیشن ڈیزائننگ کے کورسز کی کلاسز جو ہے وہ ہم بچیوں کو کرواتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے 18 سال کی اس اسٹرگل کے اندر دیکھا ہے کہ جب تک خواتین جو ہیں وہ معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر تشدد کو ختم کر دینا یا اس کو کم کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ کیونکہ جب خاتون خود معاشی طور پہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کو فیصلہ سازی میں بھی حصہ ملتا ہے اور اس کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہوتا ہے اس میں کمی بھی آتی ہے۔ اٹس ویری انفارچونیٹ، اگر آپ لٹریسی ریٹ ہمارے ہاں بلوچستان میں خواتین کے اندر دیکھیں تو وہ صرف 24% ہے۔ تو اتنے کم لٹریسی ریٹ کے ساتھ اور ہم نے اپرچونیٹیز بھی نہیں دی ہیں۔ اگر آپ اپنا اکنامک سائیکل دیکھیں تو یہ جو ہماری 50%، سم ٹائمز 49، 50 یا 52%، ڈفرینٹ ریسرچز ڈفرینٹ پرسنٹیج دیتی ہیں۔ اگر اس آبادی کو آپ اپنی اکنامک گروتھ سے بالکل سائڈ پہ رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ ترقی کر لیں گے تو دس از ناٹ پاسبل۔ اور پھر جب آپ امن کی بات کرتے ہیں تو یہ بیچاریاں تو کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں ہیں، ان کی کنٹریبیوشن سوسائٹی کے اندر شاید کسی لیول پہ بھی کہیں پہ بھی ہائی لائٹ نہیں ہوتی۔ حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم پیس بلڈنگ چاہتے ہیں تو اس میں ایک ماں کا کردار بہت زیادہ اہم ہے، جس نے پرورش دینی ہوتی ہے پوری فیملی کو، بچوں کو، جو معاشرے کا حصہ بنتے ہیں۔ ہم اس کردار کو کہیں نہیں دیکھتے۔ ہمارے ہاں آج بھی لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ خاتون کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، اس نے کون سی جاب کرنی ہے۔ حالانکہ ایک فیملی کو باشعور بنانے کے لیے اور ایک فیملی کو ایک اچھا کریٹیو انسان بنانے کے لیے جو ہے میرا خیال ایک پڑھی لکھی ماں کی بہت اشد ضرورت ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم تعلیم جو ہے وہ جاب کے لیے لیں، بٹ ہمیں شعور کے لیے اپنی بچیوں کو تعلیم ضرور دینا چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پیس بلڈنگ میں ان کا کردار سب سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے اگر ان کو انوالو کیا جائے تو، کہ ایک خاتون جو ہے وہ پورے گھر کی پرورش کرتی ہے، وہ اپنی بچوں کی پرورش کرتی ہے اور وہی بچے باہر نکل کر معاشرہ بنتے ہیں، اس بلڈنگ کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی ہی گھر کی خواتین کو باشعور بنا کر ان کو یوز کر سکتے ہیں کہ ہم امن، بھائی چارہ اور ہم انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے جو ہے وہ کام کر سکیں۔ اور کسی بھی فیملی کا مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے اس گھر کی جو خواتین ہیں اس کا کردار بہت اہم ہے۔ تو معاشرے میں جتنی بھی اویئرنیس کے پروگرامز ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کے پروگرامز ہیں، پیس بلڈنگ کے حوالے سے جتنی بھی انیشیٹوز ہیں، ان سب کے اندر مردوں سے زیادہ خواتین کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ختیجہ ابراہیم جو بلوچ کمیونٹی کی ایک ماہر فنکارہ ہیں، ان کی پینٹنگز امن، محبت اور دوستی کا پیغام دیتی ہیں۔ ان کا فن لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے اور انہیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی دھرتی کے باسی ہیں۔ میرا نام ختیجہ ابراہیم ہے اور میں جو ہوں ضلع کچی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے ایس بی کے سردار بہادر خان یونیورسٹی سے بی ایس ان فائن آرٹس کی ہے، اور پھر جب میں اس فیلڈ میں آئی تو مجھے بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی۔ پہلے تو جو میری فیملی تھی، کیونکہ میں ایک بلوچ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں نا، تو وہ بہت کنزرویٹو فیملی ہوتی ہے، اس کے لیے مجھے ان کو راضی کرنا بہت مشکل لگا۔ وہ ایز این اسکلپٹر آرٹسٹ آ سکتی ہیں اس فیلڈ میں، کوئی بھی کام جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہوتا، لڑکیاں بھی اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ میں ان کو یہ بولنا چاہوں گی کہ جو وہ ڈریم دیکھتے ہیں، جو وہ بننا چاہتی ہیں، اگر فیملی سپورٹیو نہیں ہے تو اپنے لیے وہ اسٹینڈ لیں، اپنے فیوچر کے لیے وہ اسٹینڈ لیں۔
کیونکہ جب تک وہ اسٹینڈ نہیں لیں گی تب تک وہ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتی. وہ صرف 4 دیواری میں بند ہو کے رہ جائیں گی. اور اب جا کے میری فیملی کو ریئلائز ہوا ہے کہ میں ان کے لیے پراؤڈ ہوں. میں نے جو یہ پینٹنگ بنائی اس کا کانسیپٹ یہ تھا، اس کا کانسیپٹ ایکچولی جو تھا پیس کے اوپر تھا. تو میں نے یہ بنائی تھی، اس میں فلاورز ہیں اور اس میں بلڈ ہے. اب ایسا ہے کہ جو بہتا ہوا پھول ہوتا ہے نا، جو مردہ ہوتا ہے تو وہ پورے باغیچے کو مردہ کر دیتا ہے، اور جو کھلکھلاتے ہوئے پھول ہوتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی اینیمل بھی آ جاتا ہے تو اس کو پازیٹیو وائب آتی ہے. تو انسان کی مینٹالٹی بھی ایسی ہی ہے. انسان جب تک اپنے اندر پیس اور امن پیدا نہیں کرے گا تو وہ اپنے آس پاس نہیں دے سکتا امن اور پیس. اس لیے ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے، اور کیا کہتے ہیں، اس لیے ہم باہر پھر امن پیدا کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے تو ہم کسی کے لیے بھی امن پیدا نہیں کر سکتے، خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے. میں نے جو ہے اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے بہت سارے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے میں نے ڈی سی آفس وال پہ بھی کام کیا تھا. اس کمپٹیشن میں میں نے بھی پوزیشن لی تھی، فرسٹ پرائز. اور کیا کہتے ہیں، ابھی جو میں کام کر رہی ہوں وہ سنجد آرٹ گیلری میں کام کر رہی ہوں. اسکلپچر وہ گیلری ہے، اور وہاں پہ میں جو کام کر رہی ہوں وومین اسکلپچرس کے اوپر کام کر رہی ہوں. شگفتہ خان ایک مسلمان سماجی کارکن ہیں جو ہندو برادری کے حقوق کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکی ہیں. میرا نام شگفتہ خان ہے، اور میں پچھلے کئی سالوں سے شانتی نگر 2 میں اپنا فلائی سینٹر چلا رہی ہوں ابان آرگنائزیشن کے نام سے. ابان کا مطلب انجمن بہبود اطفال و نسواں، جس میں خواتین، بچے اور بچیوں پر میں کام کر رہی ہوں. یہاں کے میں نے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھانے کا وعدہ کیا تھا، وہ پورا کر رہی ہوں. ان لوگوں کو ہر کوئی اگنور کر رہا ہے، ان کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا، انہیں ہر جگہ جو ہے جیسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. تو میرا ایک یہی خواہش تھی کہ میں ان میں جو ہے کام کروں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں سے راشن ہو یا کچھ ہو تو میں اپنے ان علاقے کے خواتین اور ان لوگوں میں یہ راشن تقسیم کرتی ہوں. یہاں اپنے بہاف پر میں یہاں پر یہ سینٹر بنا کے بیٹھی ہوں. آج تک کوئی پروجیکٹ یا کوئی چیز مجھے نہیں ملی ہے، لیکن میں اپنے ہی اس سے جو ہے اپنا یہ سینٹر چلا رہی ہوں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے پاس سے اگر 2 لڑکیاں بھی کام سیکھ کر جاتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں وہ کام جو ہے کر رہی ہیں. مختلف اویئرنیس سیشن ان کو دیتی رہی ہوں. اس سے یہ کہ تھوڑا سا ان میں جو ہے نا چینج آ گیا ہے کہ یہ خواتین پہلے تو ایک دم وہ غصے میں آ کر پولیس اور یہ ایک دوسرے کو مارتی تھی، گھریلو تشدد یہاں پر بہت زیادہ تھے، اب بہت کم ہو گئے. میرے خیال میں خواتین کو جو ہے، اگر خواتین ہی امن پھیلاتی ہیں، مرد حضرات تو نہیں. وہ اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہیں، چاہے ساس ہو نند ہو، ان کو بھی وہ ایک ساتھ لے کے چلتی ہیں. اگر وہ یہ نہ کریں تو میرے خیال گھر میں بھی امن نہیں رہے گا. اور میں یہی کہوں گی کہ امن پھیلانا چاہیے، ہمیں امن کی سیشن بھی دینے چاہیے خواتین کو، اور خواتین کو اتنا پاورفل بنانا چاہیے کہ وہ ہر میدان میں کامیاب ہوں، اور ہر میدان میں وہ مردوں کی شانہ بشانہ ہیں. عورت فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آج ہماری اس چھوٹے سے علاقے کو اپنے کہتے ہیں کوزے میں بند کیا. ماریا شمون جو عیسائی برادری سے تعلق رکھتی ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہیں، ان کا عزم اور محنت انہیں ہر طبقے کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر لمحہ مصروف رکھتی ہے. وہ ایک ایسی رہنما ہے جو نہ صرف اپنی برادری بلکہ پورے علاقے کی خدمت کے لیے سرگرم ہیں. میرا نام ہے ماریا شمون اور میں بلوچستان کی فرسٹ لیڈی کرسچن اسسٹنٹ کمشنر. کرنٹلی آئی ایم پوسٹڈ ایز اسسٹنٹ کمشنر سریاب. فیملی کی جہاں تک بات کریں تو میرے بھائی کی یہ خواہش تھی، میری مدر کی یہ خواہش تھی کہ میں اسسٹنٹ کمشنر بنوں، لیکن میں تو اپنے آپ کو اس لائق اور اس قابل نہیں سمجھتی تھی. لیکن جب میں نے اس میدان میں قدم رکھا تو میں نے اپنی پوری کمر توڑ محنت کی کہ میں اس عہدے تک پہنچ سکوں، اور خدا کا شکر کرتی ہوں کہ میں آج اس عہدے پر قائم ہوں. بلوچستان میں فیمیل کو، ایک عورت کو، ایک لڑکی کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک لڑکی جب پڑھنے کے لیے باہر نکلتی ہے تو پہلے تو اس کے ماں باپ، کیونکہ یہاں پر لٹریسی کا ریٹ بہت کم ہے تو اس کی وجہ سے پہلے تو شاید اس کی فیملی اسے سپورٹ نہیں کرتی پڑھنے کے لیے، اور اگر وہ کر بھی دے تو جب ایک لڑکی باہر نکلتی ہے پڑھنے کے لیے تو اسے باہر بیرونی ماحول میں، معاشرے میں ایسے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو شاید وہ اپنے گھر پہ نہیں بتا سکتی، اب کسی سے شیئر نہیں کر سکتی. اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے ایک بے حد چیلنجز ہے. ایک ایسے معاشرے میں
جہاں پر نہ تو اس کی فیملی اسے سپورٹ کرتی ہے, نہ باہر کا معاشرہ اسے سپورٹ کرتا ہے. تو اس معاشرے میں ایک عورت کو کسی ایسے مقام پر ہونے کی بہت ضرورت ہے جہاں پر وہ دوسری فیمیلز کو, دوسری ویمن کو موٹیویٹ کر سکے کہ وہ بھی ایسی جگہ پر آ سکتی ہیں. ہماری کمیونٹی میں یہاں پہ خاص کر بلوچستان میں کرسچن کمیونٹی کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پر کوئی بھی ایسی فیمیل نہیں تھی جو کسی ایسے بڑے رینک پر یا کسی بڑے عہدے پر قائم ہو. تو جب میں اسسٹنٹ کمشنر بنی تو خاص کر میری کمیونٹی کے لیے اور بلوچستان کی بہت سی لڑکیوں کے لیے یہ ایک انسپائریشن تھا. مینشن کرنا چاہوں گی ثنا کاظمی, ان کے ساتھ جب میری دوستی ہوئی تو ایک اچھا فرینڈ جو ہے, وہ ایک اچھا دوست جو ہے آپ کی منزل بدل دیتا ہے. تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھ کر انہوں نے مجھے ایک پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا کہ کیسے نوٹس بناتے ہیں, کیسے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جب میں نے ماسٹر کیا تو میں گولڈ میڈلسٹ بنی اور مجھے محنت کرنے کا طریقہ آیا. 6 سالوں میں نے بے حد محنت کی اور آخرکار 2021 میں نے کامیابی کو حاصل کیا. ایک لڑکی سے ایک معاشرہ شروع ہوتا ہے اور جب تک ایک عورت معاشرے میں کوئی کردار نہ ادا کر دے یا اس کی کوئی آواز نہ ہو, معاشرے میں اس کا کوئی کردار نہ ہو, اس کا وجود نہ ہو, وہ معاشرہ مکمل نہیں ہو سکتا. جب یہ دنیا بنائی گئی تو عورت کے بغیر یہ نامکمل تھی, تو ایک معاشرہ بھی ایک عورت کے بغیر نامکمل ہے. تو جب ایک عورت پڑھی لکھی ہوگی, ایک لڑکی پڑھی لکھی ہوگی, تو وہ پڑھے لکھے گھرانے کو تشکیل دے گی اور اس پڑھے لکھے گھرانے سے پڑھا لکھا معاشرہ, اور پھر وہ امن کا قیام لائے گا, ایسا معاشرہ جہاں پر کسی عورت کا کردار ہے. اور اگر ہم عورت کو اوائڈ کر کے یا عورت کو بیچ میں سے نکال کر کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ شاید ادھورا ہو سکتا ہے. ایک خاتون کے لیے ہنر مندی بہت ضروری ہے. اگر وہ پڑھی لکھی نہیں بھی ہے تو بھی اگر وہ کوئی ہنر جانتی ہے, گھر میں کوئی کام کر سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے لڑائی جھگڑے زیادہ تر اکنامک پرابلمس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اگر ایک فیمیل اپنے گھر میں اکنامیکلی بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور ہنر مند ہے, اگر کوئی لڑکی پڑھی لکھی نہیں بھی ہے تو ہنر مند ہر ایک کو ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی کام سیکھ کر وہ اپنا کردار معاشرے میں امن کے لیے پیدا کر سکتی ہے, کیونکہ جس جگہ پر ہمیں, جس معاشرے میں ہمیں, وہاں پر عورتوں کا شاید بہت حد تک کردار نہیں ہے. تو فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ کوئی ہنر سیکھے اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے. ہنر سیکھنے سے ہوگا اس کے گھر کو فائنینشلی سپورٹ ہوگی اور معاشرے میں جو کچھ وہ کر رہی ہوگی وہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا. یہ 4 باہمت خواتین بلوچستان کی اس خوبصورت سرزمین پر امن اور محبت کی روشنی پھیلا رہی ہیں. ان کی کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ حقیقی امن کا راستہ ایک دوسرے کو سمجھنے, عزت دینے اور مدد کرنے سے ہی گزرتا ہے.